اکبر کیا مانگتا ہے؟ اکبر کہتا ہے اماں زندگی کا پہلا اور آخری سوال یہ ہے کہ اکبر کو موت کی اجازت دے دے اکبر کو مرنے کی اجازت دے دے۔ ماں نے عجیب سی نگاہوں سے اکبر کو دیکھا، کہا اکبر اس وقت اس سوال کے جواب میں اجازت کے سوا میرے پاس چارہ کوئی نہیں، چلا جا اکبر چلا جا، ماں نے تجھے اجازت دی۔ قبلہ ماں سے اجازت لے کے، بابا سے اجازت لے کے جب علی اکبر چلے ہیں، خدا کی قسم کربلا کے اندر علی اکبر کی جنگ، کربلا کے اندر جناب اول و محمد کی جنگ، کربلا کے اندر شہنشاہ وفا کی جنگ، اور کربلا کے اندر جناب شہزادہ علی اکبر کی جنگ تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ شامیوں کو شام یاد آ گیا، کوفیوں کو کوفہ یاد آ گیا، مگر لڑنے والا تو ایک تھا، مارنے والے تو لاکھوں تھے، لڑنے والا ایک تھا اور مارنے والے لاکھوں تھے۔ مارنے والوں نے پانی پیا تھا، لڑنے والا پیاسا تھا، مارنے والوں نے کھایا ہوا تھا اور مرنے والا بھوکا تھا۔ جب تک جنگ ہو سکی تب تک اکبر نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے ایک مقام پہ آواز دی علی اکبر نے کہ مولا میں نے گھوڑے کی ریل کو چھوڑ دیا ہے، مولا میں نے گھوڑے کی ریل کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بتاؤ مظلوم کربلا جناب علی اکبر کے لاشا پہ کیسے گئے؟ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں گئے، ہر شہید کے لاشے پہ مولا گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے۔ رب اکبر کی قسم پاکیزہ عالم موجود ہے، میں نے جو مقتل میں پڑھا میں وہی بتانا چاہتا ہوں۔ مولا ہر شہید کے لاشے پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کو ایڑ لگا کے گئے۔ فقط شہزادہ علی اکبر وہ شہید ہے کربلا کے کہ جن کے لاشے کی طرف جاتے ہوئے مقتل لکھتا ہے کہ مولا بار بار اس کیفیت میں جاتے تھے جیسے بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ جو علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے، جب قریب پہنچے تو علی اکبر نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ مولا کہتے ہیں اکبر آج آپ نے ہم کو سلام نہیں کیا، آج آپ نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ مولا کہتے ہیں فرماتے ہیں جناب علی اکبر کہ سلام تو ضرور کرتا اگر میرا ہاتھ برچھی کی نوک پہ نہ ہوتا۔ ظالم برچھی کی نوک میرے سینے میں توڑ کے گیا ہے اور ظالم یہ کہہ کے گیا ہے میں نے سنا ہے کہ شبیر بڑا صبر والا انسان ہے، میں نے سنا ہے حسین بہت بڑا صابر ہے، پتہ تب چلے گا مانوں گا تب جب اپنے جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا۔ مولا کہتے اچھا وہ یہ کہہ کے گیا؟ کہا ہاں بابا وہ یہی کہہ کے گیا۔ مولا کہتے ہیں پھر آج میں ابراہیم کا وارث بنتا ہوں، تو فخر اسماعیل بن جا۔ بس یہ کہہ کر گھٹنے زمین پہ لگائے، برچھی میں ہاتھ ڈالا، پلٹ کے انبیاء کی کتار کی طرف دیکھ کے سرکار محمد مصطفیٰ سے کہا نانا ذرا رستہ چھوڑ دو، نانا تھوڑا رستہ چھوڑ دو، دادا ابراہیم کو آگے آنے دو۔ دیکھ دادا ابراہیم میں اپنے جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنے جا رہا ہوں، دیکھ میرے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تو نہیں، دیکھ میری آنکھوں پہ پٹی تو نہیں بندھی ہوئی۔